جی السلام علیکم ویئر آج وعلیکم السلام۔ کیا حال چال ہیں آپ کے سر؟ آپ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ الحمد للہ۔ جی آج میں آئی فیل ریئلی آنر کہ ڈاکٹر عارف مسلم ہمارے ساتھ ہیں، امریکہ میں نیو یارک میں گیسٹرونٹرولوجی کے اسپیشلسٹ ہیں اور کافی عرصے سے پریکٹس کر رہے ہیں، بہت زیادہ ان کا ایکسپیرینس ہے۔ کنگ ایڈورڈ سے گریجویٹ ہوئے، پھر امریکہ یہاں پہ ماشاءاللہ بڑا اچھا ان کی پریکٹس ہے، اور اب ایز اے فادر اینڈ پھر ایز اے گرینڈ فادر ایز ویل ماشاءاللہ کافی اچھے طریقے سے تربیت کر رہے ہیں بچوں کی، ایز اے پریکٹیشنر بھی اور ایز اے فیملی ممبر بھی۔ تو ان سے آج گفتگو ہوگی کہ کیسے زندگی میں کیا اتار چڑھاؤ دیکھا، کیا چیزیں انہوں نے دیکھی جو ان کو ہیلپ ہوئیں کہ جب یہ گرو اپ ہو رہے تھے پاکستان میں، اور یہاں جب امریکہ یہ آئے تو یہاں پر مطلب ایز اے فزیشین، ایز اے پیرنٹ کیا چیزیں تھیں کہ جو انہوں نے کریں کہ جو ان کو لگا کہ وہ اچھا ورک لائف بیلنس میں ہیلپ آؤٹ ہوئیں، اور کیا یہ چیزیں ہمیں اور ہماری آڈینس کو سجیسٹ کریں گے۔ تو بہت بہت شکریہ ڈاکٹر عارف مسلم، پلیز اپنا بتائیے گا کچھ، کہاں آپ گرو اپ ہوئے، کہاں کالج میں گئے، اور پھر کب یو ایس میں آئے؟ جی پلیز۔ اچھا جی، السلام علیکم۔ آپ نے تو بہت سارے سوال ایک ساتھ بتا دیے ہیں، مگر میں کراچی میں گرو اپ ہوا تھا، اور کراچی میں اسکولنگ کے بعد ڈی جے کالج میں پڑھتا تھا، اس کے بعد لاہور چلا گیا، وہاں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج سے میں نے MBBS کیا، اور ہاؤس جاب وغیرہ کے بعد پھر سن 1970 میں امریکہ آ گیا۔ امریکہ آنے کے بعد پھر میں ایک سال میں بالٹیمور میں تھا انٹرنشپ میں، PGY1 جس کو کہتے ہیں، اور اس کے جی بعد 3 سال میں نے نیو یارک میں میڈیسن کی، پھر 2 سال گیسٹرونٹرولوجی، اس کے بعد 1 سال پڑھایا یونیورسٹی میں، اور اس کے بعد پھر پرائیویٹ پریکٹس شروع کر دی۔ تو بس، اور اس سے اب پچھلے 27 سال سے میں نیو یارک کے سے کوئی 50 منٹ دور ویسٹ پوائنٹ ملٹری اکیڈمی کے قریب ایک شہر ہے نیوبرگ، وہاں میں پریکٹس کرتا ہوں الحمد للہ بڑے اچھے سے۔ اچھا، ماشاء اللہ۔ دیکھیں آپ کراچی میں کراچی میں آپ اسکول گئے، پھر کنگ ایڈورڈ آئے، پھر 1970 میں آپ یو ایس آ گئے، پھر ماشاء اللہ آپ نے ریزیڈنسی کی، ٹریننگ کی، اور اب آپ اتنے عرصے سے پرائیویٹ پریکٹس کر رہے ہیں۔ تو تھوڑا سا ہمیں بتائیے گا اپنے بارے میں، جب کتنے بہن بھائی ہیں، والدین کیا کرتے تھے، کیا چیزیں انہوں نے کی آپ کے خیال میں جو آپ کو آج جو بھی آپ ہیں اس میں کتنا ہیلپ آؤٹ ہوئے؟ جی میرے والد صاحب بزنس کرتے تھے، اور ہم 10 بھائی بہن تھے، میں سب سے بڑا ہوں۔ ماشاء اللہ۔ اور ہمارے گھر میں سب سے جو جو امپورٹنس تھی، اور جو ایمفیسس تھی، وہ تھی تعلیم کے اوپر۔ تو میرے والدین نے شروع میں جب اسٹرگل کر رہے تھے اس وقت بھی، اس کے بعد میرے والد صاحب نے اپنے دونوں بھائیوں کو پڑھایا، بہن کو کی شادی وغیرہ کی، اس کے بعد پھر مجھے پڑھایا۔ سب ہم 10 بھائی بہن، ہم سب بھائی بہن جو ہے وہ ایجوکیٹڈ ہے ماشاء اللہ۔ الحمد للہ، اور منیمم جو ہے وہ بہنوں میں بھی کالج گریجویشن ہے وہ بہتر۔ ایک بہن MA ہے، میرے بھائی دونوں بھائی CPA کر کے امریکہ سے گئے تھے، پاکستان میں سیٹل ہو گئے تھے۔ میں نے MBBS کیا، پھر اس کے بعد یہاں میں نے گیسٹرونٹرولوجی میں ٹریننگ کی۔ تو الحمد للہ ہم سارے بھائی بہن جو ہیں وہ ہم اس وقت ہم 3 بھائی بہن یہاں پر ہیں، باقی ایک بھائی کا میرا انتقال ہو گیا، 6 میرے بھائی بہن جو ہیں وہ کراچی میں رہتے ہیں۔ اچھا ماشاء اللہ، اتنی بڑی فیملی، 10 بہن بھائی۔ تو ہمارے یہاں تعلیم پر بہت تھا۔ اچھا جی الحمد للہ بہت بڑی فیملی تھی۔ جی، اور یہ بتائیے گا کہ جس طرح ہم اکثر یہ ہوتا ہے کہ جو بڑا بھائی ہوتا ہے یا جو بڑی بہن ہوتی ہے وہ پورے خاندان کا ایک رول ماڈل ہوتا ہے، تو آپ کا کیسا رول رہا خود جب آپ اپنی زندگی میں مطلب کامیاب ہو رہے تھے، اور آپ ماشاءاللہ اتنا اچھا آئے، اور اس کی وجہ سے چھوٹے بہن بھائیوں پہ کیا اثر رہا آپ کے خیال میں؟ کیونکہ جب میں نے یہاں کے امریکہ شروع کر دیا تھا، تو یہ بھائی بہنوں کے لیے میں ہمیشہ رول ماڈل رہا ہوں، اور میں بڑا ہوں سب سے۔ تو ہمارے خاندان میں والد صاحب نے ہمیشہ یہ کہا کہ جی بڑا بھائی باپ کی جگہ ہوتا ہے، تو بھائی بہنوں نے چھوٹوں نے سب ہمیشہ یہ اسی طریقے سے ٹریٹ کیا باپ کی جگہ۔ تو اور یہ بھی تھا کہ انہوں نے دیکھا کہ میں نے محنت کی، تو میرے والد صاحب چاہتے تھے کہ میرا جو چھوٹا بھائی ہے، جو نمبر 4 تھا ہمارے بھائی بہنوں کی لسٹ میں، تو وہ چاہتے تھے کہ وہ آ کر ان کو بزنس میں جوائن کر لیں۔ ایکچولی میرے والد صاحب چاہتے تھے میں بزنس میں جوائن کروں، لیکن میرا شوق تھا ڈاکٹر بننے کا، اور میری دادی جو تھی
وہ ان کو بھی بڑا شوق تھا کہ وہ میں ڈاکٹر بنوں. تو ان کی مدد سے اور اللہ تعالیٰ کی کرم سے میں میڈیکل میں چلا گیا. اس کے بعد جب والد صاحب نے چھوٹے بھائی سے کہا کہ آ کے بزنس جوائن کرو, اس کو B.Com کرایا کراچی سے انہوں نے. تو بھائی نے مجھے لکھا کہ جی آپ چلے گئے, آپ ٹاپ پڑھنا ہے, میں بھی پڑھا کے پڑھنا چاہتا ہوں. تو میں نے والد صاحب کو کانٹیکٹ کیا, انہوں نے اس کو بھیج دیا. تو میرے پاس رات میرا جو چھوٹا بھائی تھا میرے ساتھ کوئی 12-13 سال رہا وہ میرے پاس امریکہ میں ہوں. اور اس کے بعد وہ جب جا رہا تھا تو اس سے چھوٹا جو تھا وہ آ گیا پھر میرے پاس. میرا سب سے چھوٹا بھائی وہ رہا. پھر میرے چچیرا دار بھائی تھا وہ میرے پاس. اس نے آ کے یہاں پر MBA کر کے گیا. تو الحمدللہ ہمارے خاندان میں تعلیم پر بڑا زور رہا ہے. اور یہ میرے ساتھ یہ تھا کہ میں چونکہ امریکہ میں سیٹل تھا تو اور میں افورڈ کر سکتا تھا کہ میں ان بھائی بہنوں کو پڑھا لکھا سکوں. تو الحمدللہ یہ 4-5 جو آئے ہیں سب میرے پاس رہ کر گئے اور پڑھ کے گئے اور سب سیٹل ہے الحمدللہ وہاں. نہیں، ماشاءاللہ ایک چیز آپ نے بہت پیاری کہی کہ آپ 10 بہن بھائیوں میں بڑے ہیں اور والد صاحب کا آپ کا بزنس ہے. والد صاحب کا اور جس طرح میں خود بھی 7 بہن بھائیوں میں بڑا ہوں. ہمارا بھی والد صاحب کا ریسٹورانٹ ہوٹل کا بزنس ہے. تو میں سمجھ سکتا ہوں کہ ساری بات خواہش یہی ہوتی ہے کہ آپ اپنے کاروبار میں آئیں، لیکن آپ نے خود بھی پڑھائی کی اور چھوٹے بھائی کو بھی جب مطلب ان کو لگا کہ وہ بزنس میں والد صاحب کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن جب انہوں نے آپ کو کہا، کیونکہ اکثر یہ دیکھا گیا کہ والد جو ہیں وہ بڑے بھائی کی بات اکثر مان لیتے ہیں. اور پھر اس کے بعد جو سب سے اہم چیز جو آپ کی بہت پیاری لگی کہ یہاں آ کر بھی آپ کے جتنے بھی مطلب بھائی ہیں، چچا زاد ہیں، کزن ہیں، ان کو بھی مطلب آپ نے ایجوکیشن میں کافی ہیلپ آؤٹ کی. تو پاکستان میں رہنے والے جو پیرنٹس آج کل کے دور میں، ان کو آپ کیا، اور پھر ہم امریکہ میں آتے ہیں، ان کو آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ اپنے بچوں کو آج کل مہنگائی اتنی ہے، چیزیں اتنی زیادہ مشکل ہو گئی ہیں، سوشل میڈیا، فون اتنے زیادہ آ گئے ہیں، آپ کیا ان کو سجیسٹ کریں گے کہ کیسے وہ یہ جو اقدار ہیں ہماری اپنے بچوں کی تعلیم اور تربیت پہ فوکس کرنا، اس کے بارے میں آپ ان کو کیا مشورہ دیں گے؟ دیکھیے میں تو جو میرے خاندان میں ہمارے خاندان میں ہمیشہ یہ رہا ہے کہ تعلیم و تربیت کو بہت اہمیت دی گئی. تو میں تو سب سے یہی کہوں گا کہ چاہے کچھ بھی ہو کسی طریقے سے بھی اپنے بچوں کو پڑھائیں. اور آج کل کا جو میں پاکستان میں حال دیکھ رہا ہوں, اگر کوئی کسی کو ایک آدھ کو باہر بھیج سکتے ہیں, وہ پھر اب بعد میں آ کر وہاں سے ہیلپ کر سکتا ہے خاندان کی. تو یہ بھی ہو سکتا ہے. اور اگر نہیں تو پھر پاکستان میں رہ کر بھی پاکستان کی خدمت کریں وہاں پر. لیکن تعلیم کا میرا جو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ تعلیم جو ہے وہ بہت ضروری ہے. میرے اپنے بچے بھی یہاں پر تینوں پروفیشنلز ہیں. ہمیں حالانکہ ڈاکٹری میں کوئی نہیں گیا, لیکن سب نے تعلیم حاصل کی. اور وہ اس کی وجہ سے میں یہ سوچتا ہوں کہ جو ہماری جو اقدار ہے اسلامی اور پاکستانی اور ایسٹرن جو کلچر ہے وہ بھی برقرار رہتا ہے ساتھ میں رہنے. جی تو بالکل. میں بالکل تو آپ نے، تعلیم کو سب سے پہلے اہمیت دیتا ہوں, سب سے زیادہ. جی بہت شکریہ. چلیں اب آ جائیں امریکہ میں. تو آپ امریکہ میں، آپ نے بتایا کہ آپ 1970 میں آپ یہاں پر آئے اور یہاں آ کر ظاہری بات ہے آپ کی پروفیشنل لائف میں بھی آپ نے کیا، ایز اے فیملی کو بھی. تو جی شروع میں کیا مشکلات تھی، کیسے ان کو آپ نے کیا، اور پھر اپنے بچوں کا تھوڑا سا بتائیں ماشاءاللہ وہ کیا کر رہے ہیں، کیا چیزیں آپ نے جو کی کہ جو آپ کو لگا کہ جو ان کو آج وہ جہاں پر بھی اس میں کافی ہیلپ آؤٹ ہوئی. جی اب تو کہتے ہیں نا کہ اٹس ویری اسمال ورلڈ. تو اب تو امریکہ آنا ایسا ہی ہے جیسے کہ آپ کراچی سے لاہور چلے گئے. اس زمانے میں جب میں آیا تھا تو یہ تھا کہ جی بس ابھی جا رہا ہے, پتہ نہیں کب آئے گا. ٹیلی فون بھی اس زمانے میں جیسے ٹرنک کال ہوتی تھی, 3 منٹ کی کال میں ملاتے تھے آپریٹر سے. تو یہاں جب میں یہاں پہنچا تو پاکستانی بہت کم تھے یہاں پر, اور مسلمان بھی کم تھے, پاکستانی کم تھے. میں بالٹیمور میں تھا, وہاں کوئی مسجد نہیں تھی, کوئی وہاں پر حلال میٹ کی یا کسی چیز کی کوئی دکان نہیں تھی. تو ہم جو یہ تھے کہ جان ہاپکن یونیورسٹی میں وہ اسٹوڈنٹس کے اس میں ایک کمرے میں نماز, ہم جمعے کی نماز کرتے تھے. اور مجھے یاد ہے کہ پہلی مرتبہ میں عید کی نماز کے لیے پاکستان ایمبیسی وہاں واشنگٹن DC گیا, کیونکہ 40 منٹ دور تھا صرف. تو اس کے بعد وہاں پہ ایمبیسی میں انہوں نے اوپن ریسیپشن تھا,
اور وہاں میں وہاں جا کر دیکھا تو کھانے میں ہیم اینڈ چیز سینڈوچ رکھے ہوئے تھے، تو میں نے وہاں سے کہا بھائی یہ تو حرام چیز ہے، یہ تو کہنے کہ نہیں جی یہ ہو نہیں سکتا، ہمارا کیٹر نہیں کر سکتا۔ تو میں نے کہا بھائی میں دیکھو میں یہ تو مجھے لگ رہا ہے کہ ہیم ہے، تو وہ واقعی وہ ہیم تھا، تو انہوں نے ڈرایا یہ۔ لیکن اس یہ اور حال یہ تھا کہ کب میں پہلی مرتبہ نیو یارک آیا اپریل میں کوئی چھٹی پر، تو ہم نیو یارک اس میں ٹائم اسکوائر میں کھڑے تھے، تو میں اور میرے ایک دوست کھڑے تھے، تو ہم دیکھتے تھے کہ جی کوئی 20-25 دوروں کے بعد ایک کوئی اپنا دیسی نکل رہا تھا، اور اب آپ جا کے دیکھیں تو 20-25 دیسیوں کے بعد بہت مشکلات بھی تھیں۔ یہ تھا کہ میں انٹرنشپ کر رہا تھا، میں اور میری بیگم ساتھ آئے تھے تو پڑھے، لیکن ہمارے اسپتال میں 2-3 پاکستانی موجود تھے پہلے سے، تو انہوں نے بڑی ہیلپ کی، سیٹل کیا۔ شروع میں تھا لیکن لگن تھی کہ پڑھنا ہے، تو پورا یعنی 1 سال انٹرنشپ کا کہ کتنا کٹھن ہوتا ہے، وہ زمانے میں بہت زیادہ اور مشکل تھا، وہ کیا۔ اس کے بعد پھر میں نیو یارک چلا گیا ریزیڈنسی کرنے کے لیے، تو وہاں میں نے 3 سال میڈیسن کی اور 2 سال ٹیکنالوجی کی ریزیڈنسی کی اسپتال میں۔ اس کے دوران میں دیکھا کہ پاکستانی خاصے آنے لگے تھے، مسلمان خاصے آ رہے تھے۔ پہلے 2 سال تو ہم جاتے تھے نیو یارک سٹی میں، تو مسالہ لینے کے لیے تو ایک آرمینین کی دکان تھی، وہاں سے پیٹا بریڈ ملتی تھی، مسالے وغیرہ جو تھے میرے خالے صاحب کے ایک دوست تھے، وہ میں اپنی نیک اس میں مسجد نیکی میں، تو جب وہ شپ آتا تھا تو ہم جا کے بالٹیمور میں ان سے مسالوں کے پیکٹ لاتے تھے۔ اور اب تو کہ اب تو ہر کونے پر، ہر شہر میں، ہر جگہ پر پاکستانی بھی ہیں، مسلمان بھی ہیں، مساجد بھی ہیں۔ تو جب میں نے پریکٹس شروع کی، جب میں شروع میں بہت دشواریاں تھیں کیونکہ انٹرن ریزیڈنسی کے زمانے میں میرا بھائی میرے پاس تھا، تو اس کو میں پڑھانے کے لیے مجھے پھر میں مون لائٹنگ کرتا تھا، جو 2-3 اور جاب کرتا تھا ساتھ میں، تو وہ لیکن وہ گزر گیا الحمد للہ۔ اسی دوران میں بچے ہو گئے، تو اس میں دو میرے بڑے بیٹے ہیں، وہ وہیں پیدا ہوئے تھے ریزیڈنسی کے دوران میں، اور پھر بیٹی میری یہاں پریکٹس جب میں کر رہا تھا یہاں، تب وہ اسی طرح 3 بچے ہیں میرے۔ لیکن وہ وقت بھی گزر گیا، اس کے بعد اب پریکٹس میں یہاں میں نے جو نوٹ کیا، جو خراب بات تھی، اور جو میں نے غلطیاں کی ہیں، وہ میں لوگوں کو بتاتا ہوں کہ جب میرے بچے جب چھوٹے تھے، دونوں بیٹے، تو میں اتنا مصروف تھا ایجنسی میں اور ساتھ ساتھ اور الگ جاب کرنے میں کہ آئی تھوڑا نگلیکٹڈ ہے، کہ میں ان کے گیم میں نہیں گیا، ان کو کہیں لے کر نہیں گیا، سال میں ایک دفعہ بس چھٹی پر لے گئے۔ تو یہ جو یہاں کی جو مصروفیات تھیں، اور یہ اس لیے مجھے خاصا قلق ہوا اس کا ابھی بھی۔ اب وہ میں جیسا پہلے میں اپنے گرینڈ چلڈرن کے ساتھ وہ اس کو کمپنسیٹ کر رہا ہوں، کیونکہ میں ان کے ہر گیم میں، ہر چیز میں جانے کی کوشش کرتا ہوں۔ تو میرا یہ جو آپ کہہ رہے تھے کہ جو جو یہاں کے جو پیرنٹس ہیں، ان کو میرا ایڈوائس یہ ہوتا ہے کہ چاہے کچھ ہو جائے، بچوں کے ساتھ اپنے جو محنت کریں بے شک، لیکن فیملی کو ٹائم ضرور دیں، اور اپنے بچوں کے ساتھ، بیوی کے ساتھ وقت گزاریں، کیونکہ یہ وقت واپس نہیں آتا۔ بچے بڑے ہو جاتے ہیں، وہ اپنے گھروں کو چلے جاتے ہیں، پھر آپ سوچتے رہتے ہیں کہ یار میں نے یہ نہیں کیا، یہ نہیں کیا، میں نے یہ نہیں کیا۔ تو آج کل کی جو جنریشن دیکھتا ہوں، جو میرے جو جونیئر ریزیڈنٹس ہیں، جو میرے اسٹوڈنٹس آتے ہیں پاکستان سے بھی، اور میرے پاس ریزیڈنٹس ہیں یا ہاسپٹل میں، ان کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ الحمدللہ وہ بچوں کے ساتھ وقت گزارتے ہیں۔ میرا ایک جونیئر پارٹنر ہے، وہ اس کو میں دیکھتا ہوں کہ وہ 5 بجے، میں تو لگا ہوتا ہوں اپنے چارج پورے کرنے میں یا مریضوں کو کال کرنے میں، وہ کہتا ہے جی میں جا رہا ہوں، مجھے اپنی بیٹی کو لے کے جم جانا ہے، یا مجھے بچوں کو سلانا ہے۔ یہ چیزیں بہت ضروری ہیں اور یہ کرنی چاہیے۔ اپنے اتنے سالوں کی زندگی اور اس کے تجربات کو اتنے پیارے طریقے سے سمو دیا ہے، اس کو اگر میں کچھ سمرائز کرنا چاہوں تو اس کا
ایک جو اس کا جو لب لباب یہ ہوگا کہ ایک تو جب آپ یہاں پر جو ڈاکٹرز حضرات یا اور پروفیشن کے بھی دوسرے ملکوں سے یہاں پر آتے ہیں، ان کے خواب ہوتے ہیں، کچھ کرنے کی جستجو ہوتی ہے، اور اس جستجو میں لگنا چاہیے، اس کو کرنا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ کے فیملی ہے، بچے ہیں، تو ان کو جتنا زیادہ آپ ٹائم گزار سکیں اس کو گزارنا چاہیے۔ آپ نے یہ کہا کہ یہ جو وقت ہے جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں، اور یہ جو ایسی چیزیں ہیں کہ جو بچے آپ کی طرف دیکھ رہے ہوتے ہیں، کیونکہ یہاں پر پاکستان میں تو اتنے سارے گھر پہ لوگ ہوتے ہیں، باقی لوگ ہوتے ہیں، لیکن یہاں پر تو بچوں کا مین جو ہوتا ہے وہ آپ ہونا ہے۔ لیکن ایک چیز آپ نے اور بڑی پیاری کہی کہ کیونکہ ہم سب انسان ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ جس وقت آپ آئے اور جتنی محنت آپ نے کی جب یہ چیزیں نہیں تھی تو اس وقت بڑا مشکل ہوتا ہے ورک لائف بیلنس کا، شاید اس وقت تو یہ کانسیپٹ ہی نہ ہو کہ مطلب ہونا چاہیے، لیکن آج اس دور میں جب آپ کو یہ لگا کہ یہ چیزیں مس آؤٹ ہوئی ہیں، تو بجائے اس کے کہ اور اداس ہوں، بجائے اس کے کہ اور مطلب آپ اس کو منفی طریقے سے لیں، آپ اپنے جو گرینڈ کڈز ہیں، مطلب جو آپ کے پوتے ہیں، پوتیاں ہیں، نواسے نواسے ہیں، ان کے ساتھ ٹائم گزاریں، تو یہ بھی ایک بہت اچھا میسج ہے کہ زندگی میں دیر کبھی بھی نہیں ہوتی ہے، اور زندگی میں بعض دفعہ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جہاں پر آپ کو ایک چیز کو مطلب ترجیح دینی ہوتی ہے دوسرے کی نسبت، لیکن کبھی بھی آپ کو یہ احساس ہو کہ غلطی ہو گئی ہے تو اس کو فوراً بجائے اس کے کہ آپ اس کو ندامت میں رہیں، پریشانی میں رہیں، کوستے رہیں اپنے آپ کو، اس کا بہتر حل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہاں پر میں آپ سے پوچھوں گا کہ ماشاءاللہ کیا آپ نے دیکھا پاکستان میں مطلب خود اپنے مطلب بڑے ہوتے ہوئے ہاں اپنے بچے کیا چیزیں کلچرل میں کیا مختلف تھیں، کیا مشکلات آپ آج کل کے دور میں دیکھ رہے ہیں، اور اس کے بنیاد پر آپ کیا سجیسٹ کریں گے کہ جو والدین جو خود پاکستان میں گرو اپ ہو رہے ہیں لیکن اپنے بچے یہاں پہ ریس کر رہے ہیں، ان کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیے، یہ بہت سارے سوال ایک ساتھ ہو گئے۔ ایک تو یہ ہے کہ جو میں ہر سال آپ کو بتایا پاکستان جاتا ہوں، اور میں نے جو ورک شاپ وغیرہ ہوتی ہیں، کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج جاتا ہوں، ہر جگہ جانے کا ارادہ جاتا ہوں میں۔ تو اس کے بعد اب یہاں سے کچھ میں نے وہاں نوٹ اب یہ کیا کہ اب حالانکہ کچھ بہتر چیزیں ہیں، کچھ لوگ جو ہے وہ آ، زیادہ اب یعنی جو میرے زمانے میں تھا کہ نگلیکٹ کرتے تھے بچوں کو، اب لوگ نگلیکٹ نہیں کرتے۔ تو ایک تو یہ بھی اچھی بات ہے، لیکن اس کے علاوہ بھی ایک ویسٹرنائزیشن بہت ہو گیا ہے پاکستان میں۔ جو ہماری جو پاکستانی جو کلچر تھا، اقدار تھی، وہ جو اسلامی اقدار تھی وہ کم ہو رہی ہیں۔ دو ایکسٹریمز ہو گئی ہیں پاکستان میں، یا تو آپ بہت سخت قسم کے کٹر قسم کے مسلمان اور ملائیت کی حد تک، یا پھر آپ بہت لبرل ہیں۔ تو بیچ میں یہ میرے خیال میں یہ بیچ میں ہونا چاہیے، کوئی درمیان میں رہے آدمی تو ٹھیک ہے۔ اور ساتھ میں پھر جو جو آج کل پاکستان میں مہنگائی ہے اس کی وجہ سے، اور جو سیاسی حالات ہیں، تو ان کی وجہ سے بہت دکھ بھی ہوتا ہے۔ لیکن جو پیرنٹس کو میں یہی کہوں گا کہ آپ اپنا وقت بچوں کے ساتھ گزاریں، آپ اب ان کو اپنی کردار سکھائیں، اور تعلیم پہ زور۔ تعلیم چاہے یہاں ہو وہاں ہو، تعلیم کبھی رائگاں نہیں جاتی۔ اور رہے جو یہاں کے جو پیرنٹس ہیں، ان کا تو یہ ہے کہ ان کو بڑی فیسلٹیز ہیں یہاں۔ یہاں ہائی اسکول تک ہر ایک کی تعلیم مفت ہے، اور جب کمپلسری ہے تو ہائی اسکول تو ہر بچہ کرتا ہے یہاں۔ اس کے بعد یہ ہے کہ کوشش کر کے بچوں کو جتنا آگے پڑھا سکتے ہیں پڑھائیں، کیونکہ جو اس ملک میں اچھی بات یہ ہے کہ اگر آپ محنت سے کام کریں، تو اسکائی از دا لمٹ، جیسے میں کہتا ہوں کہ آپ کہیں بھی پہنچ سکتے ہیں۔ اور میں اپنے چاروں طرف دیکھتا ہوں لوگوں کو، تو الحمدللہ بہت سارے پاکستانی جو ہیں بڑے اونچے جگہوں پر پہنچے ہوئے ہیں، بہت کچھ اچھا کام کر رہے ہیں۔ ہاں جی، بہت شکریہ، اور آپ کا کیونکہ ایک بہت یونیک رول ہے، آپ نے پاکستان میں فزیشین کی جو آرگنائزیشن ہے اپنا کو ایز اے پریزیڈنٹ بھی سرو کیا ہوا ہے، تو اس لحاظ سے آپ کیا کہیں گے کہ یہاں پر جو ہمارے فزیشینز ہیں اپنا کا مطلب یہاں پہ جو فیملی جو کے لحاظ سے بچوں کو ریس کرنے میں آپ کے خیال میں اپنا کا کیا رول ہونا چاہیے، اس کے اوپر بھی اگر آپ کچھ؟ دیکھیے، اپنا کا جو رول اپنا پروفیشنل آرگنائزیشن ہے، الحمدللہ مجھے بڑا فخر ہے کہ میں اس کے بانیوں میں سے ہوں۔
اور ابھی تک آپ نے دیکھا ہے کہ میں ہر میٹنگ میں جاتا ہوں، 90% سے زیادہ میں نے میٹنگ اٹینڈ کی ہیں آج تک، کوئی پچھلے 45 سالوں میں۔ تو اپنا اپنا کا رول، پروفیشنل تو رول بہت اچھا ہے، اور اپنا کی جو اپنا بہت خدمت کرتی ہے لوگوں کی یہاں بھی اور پاکستان میں بھی۔ جہاں تک انڈیویجول تعلق ہے لوگوں کا اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے یعنی، تو وہ رول جو ہے وہ اب چاہے آپ اپنا میں ہو یا کہیں اور ہو، آپ کا رول وہ ایک ہی ہونا چاہیے کہ آپ اپنی فیملی کو ترجیح دیں، فیملی پہ ٹائم کریں، اور یہاں جو پروفیشنل یا ایمانداری سے کام کریں، کسی بھی پروفیشن میں آپ ہوں، ایمانداری سے کام کریں تو اس ملک میں بہت کچھ دیا ہے ہم سب کو، اور یہ صرف محنت اور ایمانداری کی وجہ سے، کیونکہ آپ دیکھتے ہیں کہ جتنے بھی ہمارے پاکستانی ہیں یہاں پر، جو بھی محنت کرتا ہے وہ بہت آگے پہنچ جاتا ہے۔ چلیں، بہت بہت شکریہ۔ اگر میں آپ کو ایک یہ سوال کروں کہ ایک میسج جو آپ دینا چاہیں گے یہاں پر جو فزیشنز ہیں، کہ جو پیرنٹس ہیں، کہ وہ کیسے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت میں اچھا کردار ادا کر سکیں، تو وہ ایک میسج کیا ہوگا؟ بچوں کے ساتھ وقت گزاریں، اور آپ ان کے رول ماڈل بنیں۔ اگر آپ کو اچھے کام کریں گے، آپ ایماندار ہوں گے، آپ جھوٹ نہیں بولیں گے، تو آپ کے بچے بھی نہیں بولیں گے۔ تو میرا تو یہ میسج یہ رہتا ہے سب کو کہ وقت وقت دیں، فیملی کو وقت دیں، ٹھیک ہے یہاں یہ بہت بڑی بزی زندگی ہے، یہاں پر بہت محنت کرنی پڑتی ہے، لیکن فیملی کو ٹائم ضرور دیں، کیونکہ اگر آپ فیملی کو ٹائم نہیں دیں گے تو آپ کو بعد میں بہت پچھتاتے ہیں۔ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں اپنے بچوں کو میں نے اگنور کیا تھا، میں نے ابھی بھی ان کے بچوں سے کہا کئی دفعہ میں نے کہ ان سے اپولوجائز کیا کہ بھائی میں نے تمہیں ٹائم نہیں دیا، اور وہ سب یہ دیکھتے ہیں، وہ بچے پوچھتے ہیں کہ جی آپ اتنے کیوں وقت گزارتے ہیں پوتی پوتوں کے ساتھ اور یہ نواسی کے ساتھ۔ میں نے کہا کہ بھائی اس کی وجہ یہ ہے کہ میں کمپنسیٹ کر رہا ہوں، جو میں نے تمہیں اگنور کیا میں تمہارے بچوں پہ وقت گزار رہا ہوں۔ تو میرا میسج یہ رہے گا کہ ایمانداری سے کام کریں، لیکن فیملی کو اہمیت دیں۔ ڈاکٹر عارف مسلم، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ پاک آپ کو اور ترقی دے، آپ کے بچوں کو، آپ کے نواسوں کو، نواسیوں کو لمبی عمر دے، صحت دے، کامیابیاں دے۔ ماشاءاللہ، آپ نے جو رول ماڈل کی بات کی ہے، آپ ایک بہت اچھا رول ماڈل اپنے بچوں کے لیے بھی سیٹ کر رہے ہیں۔ لیکن ایک اور چیز جو آپ نے ایز اے انسان جو آپ نے یہ شیئر کی نا، کہ ہم سب انسان ہیں، غلطیاں ہم سب سے ہوتی ہیں، لیکن ہمیشہ اگر آپ مثبت سوچ سے رہیں کہ میں نے ان کو کیسے کرنا ہے۔ اور میرا یہ خیال ہے کہ آپ کو اس وقت بھی جب آپ مطلب گرو اپ ہو رہے تھے، مطلب آپ دیکھیں اپنے بہن بھائیوں کا، اپنے جس سب کا کتنا خیال رکھا، تو میرا خیال یہ سب چیزیں اوپر والا دیکھ رہا ہوتا ہے، اور وہ کہتے ہیں نا کہ کرو مہربانی تم اہل زمیں پر، خدا مہرباں ہوگا عرش بریں پر۔ تو مطلب اس لحاظ سے اتنا زیادہ آپ کر رہے ہیں، تو میری دعا ہے کہ اللہ پاک آپ کو اور کامیابیاں دے، آپ کو صحت دے، آپ کو لمبی عمر دے، اور اتنے سارے جتنے ہمارے لوگ ہیں، نوجوان ہیں اور پاکستان میں یہاں پر، وہ امید ہے کہ آپ سے سیکھیں، آپ کے تجربے سے سیکھیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔